الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین باب ما جاء فی عمال الصدقہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ سے ابواب الزکوٰۃ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب الزکوٰۃ کا عنوان زکوٰۃ وصول کرنے کے ملازمین کے مسائل کے متعلق ہوگا، جو کہ کتاب الزکوٰۃ کا عنوان نمبر 14 ہے۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 4 روایات نقل کی ہیں جو کہ عاملین کے متعلق ہیں۔ حدیث نمبر 1808، اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعتدی فی الصدقۃ کمانعها، زکوٰۃ کے معاملے میں زیادتی کرنے والا زکوٰۃ روک لینے والے کی طرح ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامل کو جو زکوٰۃ کے معاملے میں زیادتی کرتا ہے، جو زکوٰۃ کے معاملے میں زیادتی کرتا ہے، اس کو اس تناظر کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ گویا کہ وہ زکوٰۃ کو روکنے والا ہے، کیونکہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے متعلق پیچھے آپ سن چکے ہیں کتنی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ تو یہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کیوں دی؟ کیونکہ اس کی زیادتی کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر حیلہ کر سکتے ہیں، لوگ زکوٰۃ مکمل طور پر ادا نہیں کریں گے۔ وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے جو عامل ہمارے پاس آتا ہے وہ اصل زکوٰۃ ہم سے وصول نہیں کرتا، ہم پر زیادتی کرتا ہے اور ہم سے وہ مال لیتا ہے جو مال ہمارے اوپر زکوٰۃ کے طور پر واجب نہیں ہوتا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر عاملین کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کر دی کہ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر انہوں نے زیادتی نہیں کرنی، بلکہ جو زکوٰۃ جتنی جس کے اوپر واجب ہو رہی ہے اتنی ہی زکوٰۃ اس سے لی جائے، اور وہی مال لیا جائے جو زکوٰۃ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لینے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ درمیانہ مال اللہ رب العالمین کے لیے وہ قبول کرنا ہے زکوٰۃ کے طور پر۔ حدیث نمبر 1809، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے العامل علی الصدقۃ بالحق کالغازی فی سبیل اللہ حتی یرجع الی بیتہ، حق کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کی طرح ہے حتیٰ کہ گھر واپس آ جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل زکوٰۃ کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کے اندر زیادتی نہیں کرتا بلکہ حق کے ساتھ وصول کرتا ہے، یعنی اتنی ہی زکوٰۃ لیتا ہے جتنی اس بندے کی مال کے اندر واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ لیتے وقت وہ تمام شرعی حدود و قیود کا خیال رکھتا ہے، کسی قسم کی کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے، بالکل وہی زکوٰۃ لیتا ہے جو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فضیلت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کی طرح ہے۔ جس طرح مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہمارے ملک کی سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح یہ شخص جو عامل ہوتا ہے، جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہوتا ہے، یہ شخص ہماری معاشی مسائل معاشیات اس کا وہ ضامن ہوتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ مجاہد فی سبیل اللہ اس کی فضیلت ہے کہ وہ اپنے علاقے کی حفاظت کرتا ہے، دشمن سے بچاتا ہے، اسی طرح یہ شخص اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اس ذمہ داری کو مکمل طور پر وہ ادا کرتا ہے، اور مکمل اپنی صلاحیت اس کے اندر خرچ کرتا ہے، اور جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنی زکوٰۃ اسے وصول کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو غازی فی سبیل اللہ سے تشبیہ دی، اور
ثواب کے لحاظ سے آپ علیہ السلام نے اس کے برابر قرار دیا اور فرمایا حتی یرجع الی بیتہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ یعنی اگر وہ اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے بڑے ثواب کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے، لیکن اگر وہ اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا نہیں کرتا تو وہ شخص اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث کے اندر ہم سن چکے ہیں۔ حدیث نمبر 1810 حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زکوٰۃ کے مسئلے پر ان کی بات چیت ہوئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں خیانت کا ذکر کرتے ہو یہ فرماتے نہیں سنا؟ جو کوئی اس میں سے ایک اونٹ یا ایک بکری کی خیانت کرے گا قیامت کے دن اسے اپنے اوپر لادے ہوئے حاضر ہوگا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن انیس نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات سنی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اجتماعی معاملات میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، یعنی جن افراد کے ہاتھ میں مساجد، مدارس یا صوبے اور ملک کے مالی معاملات ہوں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اس ذمہ داری کو مکمل ان کو پورا کرنا چاہیے، کسی قسم کی اس کے اندر خیانت نہیں آنی چاہیے۔ اور اگر وہ کسی قسم کی خیانت کرتے ہیں، اس حدیث کے دونوں مفہوم ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا بھی اگر وہ مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ بھی لے کر آئے گا، اسی طرح اگر عامل جو زکوٰۃ اس نے وصول کی لیکن مکمل طور پہ بیت المال کے اندر جمع نہیں کرا رہا، کچھ اپنے لیے اس نے خاص کر لی یا اپنے خاص جگہ پر اس نے خرچ کر دی، ایسی جگہ پر جہاں پر خرچ کرنا جائز نہیں تھا، یعنی کہ وہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں تھے، تو قیامت والے دن وہ شخص وہ مال لے کر آئے گا کیونکہ اس نے خیانت کی ہے۔ اور اسی چیز کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بیان کی اور یہی بات سمجھانا چاہتے تھے۔ حدیث نمبر 1811 حضرت ابراہیم بن عطا اپنے والد عطا بن ابی میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا گیا۔ جب وہ اپنے فرائض انجام دینے کے بعد واپس مدینہ آئے تو انہیں کہا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے وہیں سے وصول کیا جہاں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وصول کیا کرتے تھے، اور وہی مال ہم نے دے دیا جہاں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ پیچھے آپ ابتدا کے اندر یہ بات سن چکے تھے کہ جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء کے اندر وہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، وہاں پر ہی اس زکوٰۃ کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا کہ وہاں سے زکوٰۃ لی اور پھر زکوٰۃ کے مستحقین اسی علاقے کے اندر موجود تھے تو انہوں نے زکوٰۃ اسی علاقے کے اندر خرچ کر دی۔ تو جب انہوں نے اسی علاقے کے اندر زکوٰۃ کو خرچ کر دیا اور جا کر جب آئے واپس سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جس طرح زمانے کے اندر میری ذمہ داری لگی تھی میں زکوٰۃ وصول کرتا اور زکوٰۃ وصول کر کے آگے اس کے مصرف کے اندر خرچ کرتا تھا، اسی انداز سے میں نے آج بھی یہی کام کیا ہے، زکوٰۃ کو میں نے وصول کیا اور اسی جگہ پر جس طرح ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں خرچ کرتے تھے آج بھی ہم نے اسی جگہ پر زکوٰۃ کو خرچ کر دیا۔ تو پھر یہ بات جب انہوں نے کہی تو ان کو پھر اس عہدے سے ہٹایا نہیں گیا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ایک بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنت پر سختی سے عمل کیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہاں پر یہ ثابت ہو گئی کہ جو شخص اپنی ذمہ داری اگر عامل مکمل طور پر صحیح ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ وصول کر کے اور زکوٰۃ کے ہی مصارف میں سے صحیح مصرف پر اگر وہ مال کو خرچ کر رہا ہے تو پھر اس شخص کو عہدے سے فارغ نہیں کرنا چاہیے، عہدے سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی حدیث مبارکہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔